اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر اتوار کے حوالے سے یعنی سنڈے کے دن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر جو اتوار کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر ہم نے اتوار کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روح سے ہم نے بیان کی تھی، اور آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر اتوار کے نفل بھی بیان کریں گے، اتوار کے روزہ کی فضیلت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اتوار والے دن اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے 7 طبقات بنائے اور پھر ان طبقات پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی، اور فلاں یعنی کہ پہلے نمبر کا طبقے پر جو فرشتہ ہے وہ کیا ندا کرتا ہے، دوسرے نمبر پر جو فرشتہ ہے وہ کیا ندا کرتا ہے، تیسرے نمبر پر جو فرشتہ ہے طبقے پر حصے پر جس کی ڈیوٹی ہے وہ کیا ندا کرتا ہے۔ آج ہم یہ بیان کریں گے آیا کہ جن لوگوں کو ان طبقات کے اندر اور ان جہنم کے حصوں کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ کیا پکاریں گے۔ سب سے پہلا جس کو ہم نے بیان کرنا وہ 7واں طبقہ کہ جس کے اندر جب لوگوں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ کیا پکاریں گے۔ قرآن پاک جس کے بارے میں کہتے ہیں وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ یہ اصل میں یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہم نیک اعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہمارے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ہم نیک اعمال کی طرف ہمارے دل راغب ہوں اور ہم نیک اعمال کی طرف جائیں تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تو قرآن پاک کہتا ہے کہ 7ویں طبقے کے اندر جن لوگوں کو ڈالا جائے گا اللہ ہمیں پناہ دے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے اور جہنم کے ان حصوں سے محفوظ رکھے کہ جن کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا، اللہ کے نافرمانوں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں فرما برداروں میں شامل فرمائے۔ قرآن پاک جس کے بارے میں کہتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، یعنی جو لوگ اس کے اندر ڈالے جائیں گے وہ پکاریں گے کہ اے مالک، یعنی فرشتے سے کہیں گے تیرا رب ہمیں تمام کر چکے، وہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے، یعنی کہ وہ فرشتے کی بارگاہ میں کہیں گے، جو وہاں کا فرشتہ نگران ہوگا اس کے کہیں گے کیا تیرا رب ہمیں بھول چکا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہے گا نہیں، بلکہ تمہیں کچھ وقت یہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ یہ اصل میں یہ ان لوگوں کا معاملہ ہوگا کہ جو اگر گناہ کرنے کی وجہ سے اس طبقے کے اندر چلے بھی گئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے نکالے گا ضرور۔ اور فرمایا کہ 6 طبقے کے اندر جو رہنے والے ہوں گے جن کو 6 طبقے کے اندر ڈالا جائے گا، حصے کے اندر 6 نمبر حصے کے اندر جہنم میں جن کو ڈالا جائے گا وہ کیا پکاریں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، وہ کہیں گے اے یعنی اپنے رب کو پکارو کہ وہ ہم میں سے ایک دن عذاب میں تخفیف فرما دے۔ بندے جو اس طبقے کے اندر ہوں گے وہ فرشتے کو کہیں گے، جو نگران ہوگا اس کو کہیں گے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو ہمارے لیے کہ ایک دن کے لیے ہمارے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، ہمارے عذاب کے اندر کمی کر دی جائے۔ تو دوستو مرنے کے بعد جہنم میں جانے کے بعد پھر کسی کی سنی نہیں جائے گی۔ ہاں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سنی جائے تو دنیا میں ہم ایسے اعمال کر کے جائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ فرمایا 5ویں طبقے کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ دعا کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، ربنا ابصرنا وسمعنا۔ اور 4تھے طبقہ کے رہنے والے یہ آواز نکالتے ہیں ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، فرمایا کہ اے ہمارا رب تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے کہ ہم تیرا بلانا مانیں اور رسولوں کی غلامی کریں۔ 4تھے طبقے کے اندر لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ اے ہمارا رب ہمیں مہلت دے تاکہ ہم دنیا میں دوبارہ چلے جائیں اور تیرا کہا ہم مانیں، تیری فرما برداری اختیار کریں اور رسولوں کی غلامی اختیار کریں۔ تو دوستو آج ہمیں اللہ کی ذات نے یہ موقع دیا ہے، ہمارے پاس زندگی موجود ہے، زندگی کی سانسیں موجود ہیں،
پتہ نہیں کتنے اللہ کی ذات نے ہمارے لمحات دنیا میں رکھے ہوئے ہیں، تو ہم آج ہی اپنے نبی کی غلامی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کو اختیار کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آ جائیں۔ تو جو اس طبقے کے اندر جو لوگ ڈالے جائیں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مہلت مانگیں گے کہ ہمیں مہلت عطا فرما۔ آج ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، آج ہم دنیا میں موجود ہیں، ہمارے اعضاء بھی سلامت ہیں، اور اللہ کی ذات نے ہمیں توفیق بھی دی ہے، اللہ کی ذات نے ہمیں طاقت بھی دی ہے، ہم نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج مہلت ملی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ کل یہ نہ ہو کہ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، جب ہمیں قبر میں ڈالا جائے یا ہم اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں تو پھر ہم بھی مہلت اللہ کی بارگاہ سے مانگتے رہیں۔ تو آج ہمیں مہلت ہے، اس مہلت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاریں۔ فرمایا کہ تیسرا طبقہ کے اندر جو لوگ ہوں گے، یعنی تیسرے حصے کے اندر جہنم کے، وہ لوگ یہ پکاریں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے رب ہمارے ہم کو دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے کریں تو ہم ظالم ہیں۔ یعنی کہ وہ تیسرے طبقہ کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نکال دے، پھر اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں جہنم کے طبقات سے محفوظ فرمائے، اللہ کریم ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ، اپنی رحمت اور اپنے فضل کا صدقہ بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرمائے۔ تو کوشش تو ہم کرتے رہیں نا، یہ نہیں کہ کوشش بھی ہم نہ کریں، نماز بھی نہ پڑھیں، قرآن پاک بھی نہ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ کریں، اور دین کی طرف ہماری رغبت بھی نہ ہو، پھر ہم امید جنت کے لگا کے بیٹھے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو جنتی تھے، تو صحابہ کرام بھی کنارے پر بیٹھ کے رویا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ صحابہ کرام تو ویسے گناہوں سے پاک تھے، لیکن پھر بھی اتنے نیک اور برگزیدہ بندے ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی، حضور فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، معصوم سے کہتے ہیں کہ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بندہ یہ بات کرے کہ اللہ کے نبیوں سے گناہ ہو سکتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو دعا فرمائی، اللہ کے نبی نے عبادت کی، یہ اصل میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر چاہے بندہ جتنا بھی متقی پرہیزگار ہو، جتنا بھی اس کا مقام ہو، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے جنت عطا فرما بغیر حساب و کتاب کے۔ اگر حساب لینے پہ اللہ کی ذات آ گئی تو ہم حساب دینے کے قابل ہے ہی نہیں، وہ ایک چیز پہ چاہے پکڑ لیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے غضب کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور دوسرے طبقہ کے لوگ جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا سورۃ المومنون کے اندر، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، جس کا ترجمہ یہ ہے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ کچھ لوگ بدبختی کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پکاریں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان بدبختوں میں شامل تو نہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے کہ جو ہمارے لیے باعث جہنم جانے کا ذریعہ بنے، تو اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا جو لوگ جہنم کے پہلے طبقہ کے اندر ہوں گے تو وہ یہ پکاریں گے یا حنان ہو یا منان ہو۔ یہ اصل میں پہلا طبقہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہوگا، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگار مسلمانوں کو ڈالے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں یا حنان ہو یا منان ہو کہیں گے، جس کی تائید حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے بھی
ملتی ہے کہ جس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا حنان یا منان اللہ کے نام سے پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا، جہنم سے نکال کر ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور اتوار کے دن کے بارے میں ایک تو یہ چیز تھی، اور دوسرا اتوار کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتوار کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تارے پیدا فرمائے، اور جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے رہا پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں، ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دی علم والوں کے لیے۔ فرمایا کہ پچھلے دور کے اندر جو لوگ تھے وہ رات کے ٹائم ستاروں کو دیکھ کر سفر کیا کرتے تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ستارے اس وجہ سے بنائے، تارے اس وجہ سے بنائے تاکہ تم ان کو دیکھ کر خشکی اور تری میں اپنا راہ پاؤ۔ یعنی لوگ تاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ منتخب کیا کرتے تھے، اور تاروں سے سمت اپنی جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ کس سمت کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے۔ یہ ایک علیحدہ علم ہے، اس دور کے اندر تو یہ معاملات ہوتے تھے، لیکن ہمارے دور کے اندر تو اب الحمدللہ میپ بھی موجود ہیں، سڑکیں بھی موجود ہیں، ہر طرف ہمیں راستہ، اگر سڑک کے اوپر ہم چلے جائیں، روڈ کے اوپر ہم چلے جائیں تو روڈ کے اوپر بورڈ لگے ہوتے ہیں یہ راستہ فلاں طرف جا رہا ہے، یہ فلاں طرف جا رہا ہے۔ ہمارے لیے تو الحمدللہ کافی رہنمائیاں ہیں، لیکن اس دور کے اندر ان لوگوں کے لیے یہی رہنمائیاں تھیں کہ وہ تاروں کو دیکھ کر اپنی سمت منتخب کیا کرتے تھے، پھر سفر کیا کرتے تھے، اور ان کی سمت بھی درست ہوا کرتی تھی۔ تو اس کے اندر رہنمائی تو اللہ کی ذات نے فرمائی تھی نا، دماغ کے اندر بات بھی اللہ کی ذات نے ڈالی، پھر وہ ستارے جو پیدا فرما کر پھر اللہ کی ذات نے راستے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا یہ بات کہ ان کو دیکھ کر تم نے اپنے راستے کی جو سمت ہے وہ تم نے وہ دیکھنی ہے، مقرر کرنی ہے کہ کس سمت تم نے سفر کرنا ہے اور کس طرف تم نے جانا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت تھی کہ ان لوگوں کے اندر یہ بات ڈالی گئی، ان کے دماغوں میں یہ بات آئی کہ وہ تاروں کو دیکھتے پھر اپنا سفر خشکی اور تری میں کرتے رہتے، رات کے اندھیروں کے اندر وہ راہ پا لیتے۔ فرمایا کہ پھر ثانی حقیقی نے تارے 3 قسم کے بنائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تارے 3 قسم کے بنائے۔ یہ ویڈیو بڑی ہونے والی ہے، لیکن اس کے اندر بڑی معلومات ملنے والی ہے، اور پھر آگے بھی ہم انشاءاللہ اس کی معلومات بیان کریں گے۔ میں کوشش کروں گا آگے 3-4 منٹ کے اندر یہ بات کمپلیٹ ہو جائے، لیکن بہرحال بڑی اتھینٹک گفتگو ہو رہی ہے، اور بڑی عظیم چیزیں جو شاید کسی چینل پہ نہ بتائی گئی ہوں تو وہ میں بتا رہا ہوں، تو توجہ کے ساتھ بیٹھیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ پھر ثانی حقیقی نے تارے 3 قسم کے بنائے، اللہ کی ذات نے پھر تارے جو ہے وہ 3 قسم کے بنائے، 3 قسم کے۔ فرمایا کہ ایک قسم ان کی ثوابت ہے، تاروں کی ایک قسم کیا ہے؟ ثوابت ہے، اور جو اپنی جگہ پر رہتے ہیں۔ یہ ایسے تارے ہیں جو اپنی جگہ پر ہی رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور نہ ہی ڈوبتے ہیں، نہ یہ چلتے پھرتے ہیں اور نہ ہی یہ ڈوبتے ہیں۔ دوسری قسم کے تارے وہ ہیں جو طلوع کرتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں۔ فرمایا دوسری قسم کے وہ تارے ہیں جو طلوع بھی کرتے ہیں اور ڈوب بھی جاتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جو آسمانوں پر پھرتے رہتے ہیں۔ پھر ان ستاروں میں 7 ایسے ہیں جو سب سے بڑے ہیں، ان کے نام یہ ہیں۔ فرمایا کہ ان ستاروں میں سے پھر 7 ایسے ستارے ہیں، تارے ایسے ہیں جو بڑے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں کتنی ہیں۔ اور سب سے پہلا زحل، دوسرا 2 نمبر مشتری، تیسرا مریخ، چوتھا شمس، اور 5واں زہرہ، چھٹا عطارد، اور 7واں چاند ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ ایک فلک ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ ایک کیا ہے؟ فلک ہے، ایک آسمان ہے ان میں سے ہر ایک ستارے کے لیے۔ چنانچہ چاند کے لیے پہلا آسمان ہے۔ یہ بھی بڑی معلومات ہے نا، بھی چاند کون سے آسمان پہ؟ سوال ہوتا ہے نا، بھی چاند کون سے آسمان پر ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ چاند پہلے آسمان پر ہے۔ ان میں سے چاند کے لیے پہلا آسمان ہے، عطارد دوسرے آسمان میں ہے، یہ جو دوسرا سیارہ ہے، تارہ ہے، یہ دوسرے آسمان پہ ہے عطارد، اور زہرہ تیسرے آسمان میں ہے۔ یہ جو لوگ علم فلکیات رکھتے ہیں، جو تویز وغیرہ کا کام کرتے ہیں، دم وغیرہ کا کام کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر بتا دیں کہ فلاں ستارہ کہاں پہ ہے اور اس کی چال کیا ہے، وہ اس کو دیکھ کر وہ سارے معاملات کرتے ہیں۔
تو دوسرے آسمان پر عطارد ہے اور زہرہ تیسرے آسمان میں ہے اور سورج چوتھے میں ہے. یعنی یہ جو سورج ہے جس کی روشنی سے ہم مستفیض ہوتے ہیں یہ چوتھے آسمان پر ہے، اور مریخ پانچویں آسمان میں ہے اور مشتری چھٹے آسمان میں ہے اور زحل ساتویں آسمان میں ہے. ان 7 ستاروں کی سیر مختلف ہے. ان 7 ستاروں کی سیر مختلف ہے. چاند پہلے آسمان پر طلوع ہوتا ہے. چاند جو یہ پہلے آسمان پر طلوع ہوتا ہے اور ہر برج میں 2.5 دن رہتا ہے اور تمام افلاک کو 1 ماہ میں طے کرتا ہے. جتنے بھی آسمان ہیں تمام افلاک کو 1 مہینے کے اندر یہ طے کرتا ہے اور ہر برج کے اندر یہ 2.5 دن رہتا ہے. عطارد دوسرے آسمان میں طلوع ہوتا ہے اور ہر برج میں 15 دن رہتا ہے. تمام افلاک کا دورہ 6 ماہ میں پورا کرتا ہے. چاند 1 ماہ میں اور عطارد جو ہے وہ 6 ماہ میں پورا کرتا ہے. زہرہ تیسرے آسمان میں طلوع کرتا ہے اور ہر برج میں 25 دن رہتا ہے اور 10 ماہ میں افلاک کا دورہ ختم کرتا ہے. اور شمس سورج چوتھے آسمان میں طلوع ہوتا ہے اور ہر برج میں 1 ماہ رہتا ہے. ہر برج میں 1 ماہ رہتا ہے اور سال میں اپنا دورہ ختم کرتا ہے. مریخ 5ویں آسمان میں طلوع ہوتا ہے اور ہر برج میں 25 دن باقی رہتا ہے اور 18 ماہ میں اپنا دورہ تمام کرتا ہے. اور اسی طرح مشتری چھٹے آسمان پر طلوع ہوتا ہے. ہر برج میں 13 ماہ رہتا ہے اور 13 سال میں اپنا دورہ مکمل کرتا ہے. زحل 7ویں آسمان میں طلوع ہوتا ہے اور ہر برج میں 2.5 سال رہتا ہے اور 30 سال میں اپنا دورہ تمام کرتا ہے. اس کے بعد ہم آگے انشاءاللہ پارٹ 3 کے اندر بیان کریں گے. تو میں نفل کے حوالے سے گفتگو کرنے لگا ہوں اور اس کے حوالے سے روزہ کے حوالے سے کہ اتوار کا دن کا روزہ جو ہے اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا یوم السبت والاحد وخالف الیہود والنصارى. فرمایا کہ ہفتہ اور اتوار کو روزہ رکھو اور یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو. ہفتہ اور اتوار کو روزہ رکھو، یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اتوار کے دن، یہ نفل بیان کرنے لگا ہوں، روزے کی فضیلت تو آپ نے پڑھ لی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، ہفتہ کو بھی روزہ رکھو اور اتوار کو بھی روزہ رکھو. اور یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتوار کے دن 4 رکعت نماز نفل جو بندہ پڑھے اور اس کی ہر رکعت میں 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ آمن الرسول یعنی کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، آخر تک یہ آیتیں یہ پڑھنی ہے. فرمایا جو یہ پڑھے اور اس کی ہر رکعت میں 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور آمن الرسول آخر تک پڑھے تو جس قدر نصرانی اور عورتوں کی تعداد ہے، فرمایا کہ جس قدر عیسائی لوگ دنیا میں موجود ہیں مردوں اور عورتوں کی تعداد ہے تو ان کی گنتی کے برابر اللہ تبارک و تعالی نفل پڑھنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے. 4 رکعات نماز نفل اس طرح پڑھنی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آمن الرسول آخر تک 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ آمن الرسول سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں، آخری رکوع کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں، یہ پڑھنی ہے. اور فرمایا کہ اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تمام عیسائی مرد اور عورتوں کے برابر اللہ کریم نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور فرمایا اس نفل پڑھنے والے کو ایک پیغمبر کا ثواب یعنی اس کی عبادت کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور حج اور عمرے کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. حدیث سے پاک ہے. فرمایا اس کے نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے اور ہر 1 رکعت کے عوض میں 1000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہر رکعت کے عوض میں 1000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے اور ہر ایک حرف کے بدلے میں اس کو بہشت میں ایک شہر بخشتا ہے. اللہ کریم ہر رکعت کے بدلے میں بہشت میں ایک شہر اس کو عطا فرمائے گا اس نفل پڑھنے والے کو. یہ اتوار والے دن کے نفل ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، چاہے آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں. فجر کے بعد تو آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح مغرب کے بعد بلکہ عصر کے بعد بھی آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. مغرب کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے اور
عصر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ فرمایا ہر ایک حرف کے بدلے میں اس کو بہشت میں ایک شہر بخشتا ہے جو مشک اور اذفر سے بھرا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آگے ایک اور روایت بھی ہے، پھر ہم آگے پارٹ 3 کے اندر ہم بیان کریں گے کہ اور کون سے نفل ہیں اتوار والے دن کے پڑھنے کے، پھر ہم اس کی ڈیٹیل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن اعمال میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل حال ہو۔ اللہ کریم ہمیں اپنی بارگاہ میں شرمندہ ہونے سے بچائے، بلکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو رہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی بے بہا عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بے بہا عطا فرمائے اپنے کرم اور فضل سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔